ما یستحب من العتاقۃ فی الکسوف او الآیات، سورج گہن اور دوسری نشانیوں کے وقت غلام آزاد کرنا. یہ دوسری نشانیاں کون سی ہیں؟ یعنی جب بڑے بڑے واقعات اور علامات سامنے نظر آ رہی ہوں تو اس موقع پر کیا کیا جائے؟ صدقہ خیرات کیا جائے. صرف مٹھائی نہ بانٹی جائے، کیونکہ مٹھائی ہم سارے کھا کے خوش ہو کے بیٹھ جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں بہت کام ہو گیا. نہیں، کوئی بھی ایسا اہم واقعہ زندگی میں جب پیش آئے تو شکرانے کے نفل ادا کرنے چاہیے اور صدقہ خیرات کرنا چاہیے. جس طرح سورج کو اگر گہن لگے تو ہمارے ہاں عموماً کیا ہوتا ہے، خبر اخبار میں پڑھ لیتے ہیں اور اگر اگلے دن دیکھتے ہیں، کوشش کرتے ہیں اور تبصرے کرتے ہیں آج فلانے ملک میں سورج گہن ہوگا، یا نظر آ جاتا ہے لیکن کرتے کراتے کچھ نہیں. ایک تو فوراً نماز پڑھنی چاہیے. مجھے یاد ہے دوسرا سال تھا یہ تیسرا، جب الہدا میں ایک دفعہ سورج گہن لگا تو ہم سب نے صلاۃ کسوف ادا کی تھی. پہلا تھا. اچھا، اور مجھے لگتا ہے کہ ہم نے جتنی بھی صلاۃ التسبیح اور جو نمازیں پڑھی ہیں ان سب میں زیادہ خشوع و خضوع والی وہ نماز تھی. مجھے اپنے لحاظ سے تو یہ محسوس ہوتا ہے، اوروں کا نہیں پتا. بہرحال ایسے موقعوں پر کہ جب اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں ظاہر ہوں تو کیا کرنا چاہیے؟ بڑے بڑے صدقات کرنے چاہیے. اور بڑے صدقے میں کیا؟ غلام آزاد کرنا چاہیے. حدثنا موسى بن مسعود حدثنا زائدة بن قدامة عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما قالت امر النبي صلى الله عليه وسلم بالعتاقة في كسوف الشمس، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کس چیز کا؟ غلام آزاد کرنے کا. کس میں؟ سورج گہن لگنے میں. تابع علی الدراوردی عن ہشام. یہ ایک صدقہ ہے، یعنی فرض تو نہیں ہے لیکن ایک بہترین نیکی ہے. ہوتا یہ کہ ایسے موقع پر انسان کا دل بھی رنجیدہ ہوتا ہے، ایک ڈپریشن کی کیفیت ہوتی ہے، اور صدقہ ڈپریشن کا بہترین علاج ہے، بہترین علاج. اور دوسری بات یہ کہ خصوصی طور پر غلام کیوں آزاد کرنے کو کہا؟ کوئی اور بھی تو بات کہی جا سکتی تھی. یہ بھی کہا جا سکتا ہے روپیہ دو، غلہ دو، کھانے پینے کی چیز دو، کچھ بھی صدقہ ہو سکتا تھا. غلام آزاد اس لیے کہ جس طرح اس وقت تم اپنے آپ کو مصیبت میں گھرا ہوا پاتے ہو اور غلامی اپنی کا خوف ہے، تو اسی طرح کیا کرو، جو دوسرے غلام اس وقت تمہارے ہاتھ میں ان کو آزاد کر دو. آپ نے عموماً دیکھا ہوگا کہ عمل اور جزا میں بہت مماثلت پائی جاتی ہے اکثر اوقات. حدثنا محمد بن ابی بکر حدثنا عصام حدثنا ہشام عن فاطمہ بنت المنذر عن اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما قالت کننا نؤمر عند الخسوف بالعتاقۃ. حضرت اسماء کہتی ہیں کہ ہمیں حکم دیا جاتا تھا خسوف کے موقع پر، یعنی سورج گہن کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، بالعتاقۃ غلام آزاد کرنے کا. باب اذا اعتق عبدا بین اثنین او امتا بین الشرکاء. یہ حدیث پیچھے ہو چکی. جب کوئی آزاد کرے ایک غلام کو بین اثنین جو دو کے درمیان مشترک ہو، او امتن یا لونڈی بین الشرکاء جو بہت سے لوگوں کی ملکیت میں ہو. حدثنا علی بن عبد اللہ حدثنا سفیان عن عمرو عن سالم عن ابیہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من اعتق عبدا بین اثنین فان کان موسرا قوم علیہ ثم یعتق. بات وہی ہے، الفاظ مختلف ہیں کہ اگر کوئی غلام دو لوگوں کا ساجھا ہو تو کیا کرے؟ ایک جب آزاد کرے اگر وہ مالدار ہے، موسر مالدار ہے تو اس کی قیمت کا اندازہ لگوائے، پھر اسے خرید کر آزاد کر دے. حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک عن نافع عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من اعتق شرکا له فی عبد وکان له ما يبلغ ثمن العبد قوم العبد قیمت عدل فآتى شرکاءه حصصهم، پیچھے حصتهم یا حصصهم، وعتق علیہ العبد والا فقد عتق منه ما عتق. حدیث گزر چکی ہے. حدثنا عبید بن اسماعیل عن ابی اسامہ عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اعتق شرکا له فی مملوک فعلیہ اتقہ کلہ. حدیث گزر چکی ہے. ان کان له مال یبلغ ثمنہ فان لم یکن له مال یقوم علیہ قیمت عدل علی المعتق فاعتق منہ ما اعتق. حدثنا مسدد حدثنا بشر عن عبید اللہ اختصرہ. وہی حدیث اختصار کے ساتھ اس روایت سے بھی آئی ہے. حدثنا ابو النعمان حدثنا حماد عن ایوب عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من اعتق نصیبا له فی مملوک او شرکا له فی عبد فکان له من المال ما يبلغ قیمته بقیمت العدل فهو عتیق. قال نافع والا فقد عتق منه ما عتق. قال ایوب لا ادری اشیء قاله نافع او شیء فی الحدیث. حدثنا احمد بن مقدام حدثنا الفضیل بن سلیمان حدثنا موسى بن عقبہ
اخبرنی نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما انه كان يفتي في العبد او الامة يكون بين شركاء فيعتق احدهم نصيبه منه يقول قد وجب عليه عتقه كله. حدیث گزر چکی ہے. اذا كان للذي اعتق من المال ما يبلغ يقوم من ماله قيمة العدل ويدفع الى الشركاء انصباؤهم. نیا لفظ حصصهم کی جگہ انصباؤهم نصیب کی جمع، نصیب حصے کو کہتے ہیں. وَيُخْلَى سَبِيلُ الْمُعْتَقِ يُخْبِرُ ذَلِكَ ابن عمر عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم ورواه الليث وابن ابي ذئب وابن اسحاق وجويرية ويحيى بن سعيد واسماعيل بن أمية النافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم مختصرا. باب اذا اعتق نصیبا فی عبد وليس له مال استسعي. یہ لفظ بھی گزر چکا. استسعي یعنی غلام سے پھر مال کموایا جائے، یعنی غلام کام کرے اور اپنی آزادی خرید لے. غیر مشقوق علیہ، لیکن اس پہ مشقت نہ ڈالی جائے. علی نحو الکتابتی، جس طرح مکاتبت میں ہوتا ہے. حدثني احمد بن ابی رجاء حدثنا يحيى بن آدم حدثنا جرير بن ابی حازم قال سمعت قتادة قال حدثني النضر بن انس بن مالك عن بشير بن نهيك عن ابي هريرة رضی اللہ عنہ قال قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم من اعتق شقیصا. وہی حدیث شقیص حصہ دار. من عبدن، جو شخص غلام کا ایک حصہ آزاد کر دے. شقصن لفظ پڑھا نا ابھی آپ نے، تو شقیصن بمعنی فاعل یا مفعول. وحدثنا مسدد حدثنا یزید بن زرع حدثنا سعید عن قتادہ عن النضر بن انس عن بشیر بن نہیک عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من اعتق نصیبا حصہ او شقیصا یا حصہ فی مملوک فخلاصه علیہ فی مالہ ان کان لہ مال، مال ہو تو اس میں سے دے کے اسے چھڑا دے. وإلا قوم علیہ فاستسعی بہ غیر مشقوق علیہ. تابعہ حجاج بن حجاج وابان وموسى بن خلف عن قتادہ واختصرہ شعبہ. باب الخطأ والنسیان فی العتاقۃ والطلاق ونحوہ. باب الخطأ، خطا والنسیان اور بھول چوک. فی العتاقۃ آزادی میں، والطلاق اور طلاق میں، ونحوہ اور اسی جیسی چیزوں میں. یعنی اگر کوئی شخص نیت کے ساتھ نہیں، ارادتاً نہیں، صرف غلطی سے بھول کر طلاق کا لفظ یا غلام کو آزاد کرنے کا لفظ بول دیتا ہے، تو ایسی صورت میں کیا آزادی ہو جائے گی یا طلاق ہو جائے گی؟ تو اس کے بارے میں لکھا ہے ولا عتاقۃ الا لوجہ اللہ. نہیں کوئی آزادی مگر اللہ کی رضامندی کے لیے. یعنی آزادی اسی وقت ہوگی جب کوئی شخص ارادتاً کسی کو آزاد کرے گا، بھول چوک سے نہیں. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکل امرئ ما نویٰ، ہر شخص کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے نیت کی ہوگی. تو جو بات نیت کے بغیر وہ بھول چوک کے کہہ رہا ہے اس کا اثر نہیں ہوگا. ولا نیت للناس، اور بھولنے والے کی تو کوئی نیت ہی نہیں ہوتی. یعنی بھول کے اگر ایک بات زبان سے نکال دی تو وہ تو بغیر نیت کے نکالی گویا. والمخطئ، اور اسی طرح خطا کار کی بھی نیت نہیں ہوتی. حدثنا الحمیدی حدثنا سفیان حدثنا مسعر عن قتادة عن زرارة ابن اوفا عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تجاوز لی عن امتی، یقیناً اللہ تعالی نے تجاوز فرمایا ہے، درگزر فرمایا ہے، عن امتی میری امت سے، ما وسوست به صدورها جو ان کے دلوں میں وسوسے آئیں، ما لم تعمل جب تک کہ وہ عمل نہ کریں، او تکلم یا بات نہ کریں. یعنی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر ایک انعام فرمایا، رحمت فرمایا، اور وہ کیا ہے کہ جو دلوں کے خیال آ جاتے ہیں بغیر کسی ارادے یا نیت کے، اس پر ان کی پکڑ نہیں ہوگی، محاسبہ یا مواخذہ نہیں ہوگا. ہاں اگر وہ اس وسوسے کو عملی جامہ پہنا دے یا اس کے مطابق اپنی گفتگو شروع کر دے تو ایسی صورت میں پھر محاسبہ ہوگا. حدثنا محمد بن کثیر عن سفیان حدثنا یحیی بن سعید عن محمد بن ابراہیم التیمی
عن علقمة بن وقاص الليثي قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الاعمال بالنیة، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، ولامرئ اور انسان کے لیے ما نوى جو اس نے نیت کی، فمن كانت ہجرته الى اللہ ورسولہ تو جس شخص کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوئی، فہجرته الى اللہ ورسولہ تو اس کی ہجرت اللہ اور رسول ہی کی طرف ہے، یعنی جس نے اس نیت سے کی اس کو اس ہجرت کا ثواب ملے گا۔ ومن كانت ہجرته اور جس شخص کی ہجرت ہوئی لدنیا دنیا کے کسی مقصد کے لیے، یصیبها کہ اسے پالے، او امرأۃ یا کسی عورت کے لیے، یتزوجها کہ اس سے نکاح کر لے، فہجرته الی ما ہاجر الیہ تو اس کی ہجرت انہی چیزوں کی طرف ہوگی، اس کی ہجرت کی جزا وہی چیزیں ہوں گی، اللہ کے ہاں اس کا کوئی ثواب نہ ہوگا۔ یعنی دیکھنے میں بظاہر عمل ایک ہی ہے، اللہ کی خاطر ہجرت کرنے والا بھی ایک جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ جاتا ہے، اور دنیا کی کسی غرض سے دنیا کا کوئی مال یا دنیا کی کوئی بھی چیز حاصل کرنے کے لیے، جیسے بطور مثال کسی عورت سے نکاح کے لیے اگر کوئی شخص اپنا وطن، اپنا ملک، اپنا گھر بار چھوڑتا ہے، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لڑکے پاکستان سے انگلینڈ یا امریکہ چلے جاتے ہیں شادیوں کے لیے، یا شادی کر کے ان کو وہاں لے جایا جاتا ہے، تو وہ بظاہر تو وہ بھی ایک مائگریشن ہے، وہ بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہے، تو اس عمل کا وہ ثواب نہ ہوگا جو اپنا گھر بار اللہ کی خاطر چھوڑنے پر انسان کو ملتا ہے۔ تو دونوں عمل یا اس کام کی ظاہری شکل اور صورت اگرچہ ایک ہے، لیکن نیت کے فرق سے اجر اور ثواب میں بہت بڑا فرق واقع ہو جاتا ہے۔ باب اذا قال لعبده هو للہ ونوى العتق والاشهاد بالعتق، کہ جب کوئی شخص کہے اپنے غلام کو هو للہ کہ یہ غلام اللہ کے لیے ہے، یعنی اس کی نیت کیا کر دے کہ یہ اللہ کی رضا کے لیے ہے، اللہ کے لیے وقف کر دیا میں نے، ونوا اور اس بات کے کہنے سے اس کا مقصد یا نیت کیا تھی، العتق آزادی، یعنی جب اس نے کہا کہ یہ غلام اللہ کے لیے ہے تو گویا اس نے کس بات کا ارادہ کیا، اسے آزاد کرنے کا، تو پھر اس کی آزادی ہو جائے گی۔ والاشہاد اور گواہ بنانا بالعتق آزادی پر، یعنی غلام آزاد کرتے ہوئے کیا گواہ بنانے کی ضرورت ہے، جیسے نکاح کرتے وقت گواہ بنائے جاتے ہیں۔ حدثنا محمد بن عبد اللہ بن نمیر عن محمد بن بشر عن اسماعیل عن قیس عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ انہ لما اقبل یرید الاسلام، کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جب تشریف لائے یعنی مدینہ میں، اور کس لیے لائے، یرید الاسلام اسلام کے ارادے سے، ومعہ غلامہ اور ان کے ساتھ ان کا غلام بھی تھا، یعنی جب وہ چل کے آ رہے تھے، ضل کل واحد منہما من صاحبہ تو ہر ایک اپنے ساتھی سے کھو گیا، یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے غلام جو تھے اکٹھے گھر سے نکلے، لیکن راستے میں غلام گم ہو گیا اور دونوں ایک دوسرے کو نہ پا سکے، یعنی بھٹک گئے۔ فاقبل بعد ذلك وابو ہریرہ جالس مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس اسنا میں کہ حضرت ابو ہریرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تشریف فرما تھے، کہ ان کا غلام آ گیا، یعنی بعد میں پہنچ گیا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ابا ہریرہ اے ابو ہریرہ، ھذا غلامک یہ ہے تمہارا غلام، قد اتاک وہ آ گیا تمہارے پاس۔ فقال تو ابو ہریرہ نے کہا، اما انی اشہدک کہ میں آپ کو گواہ بناتا ہوں، انہ حر کہ یہ غلام آج سے آزاد ہے۔ قال کہتے ہیں کہ فہو حین یقول وہ اس وقت کہہ رہے تھے، کون؟ حضرت ابو ہریرہ، یعنی مدینہ پہنچ کر یہ شعر بول رہے تھے، یا لیلۃ من طولها وعنائها الا انہا من دارۃ الکفر نجت۔ معنی کیا ہے اس کا کہ اے وہ رات جو بہت طویل تھی اور بہت کٹھن تھی، لیکن کوئی بات نہیں کہ اس نے مجھے نجات دی دار الکفر سے، یعنی اس سے پہلے زندگی جو گزری اس کو کس سے تشبیہ دیتے ہیں؟ رات سے، کہ وہ دور جہالت تھا، اندھیرا تھا، اور ایک لمبا عرصہ اس پہ گزر گیا، اور بڑا کٹھن وقت تھا، کیونکہ انسان جب اپنے خالق سے غافل اور بے خبر ہو کے زندگی بسر کرتا ہے تو وہ
کانٹوں سے پر رہا ہے، وہ بھی تکلیف دہ راستہ ہے، لیکن جب انسان اسلام کی طرف آ جاتا ہے تو اکثر انسان کو اپنی پچھلی زندگی کی ندامت ہوتی ہے، پریشانی بھی ہوتی کہ اتنے غفلت میں وقت گزارا. کہتے ہیں چلے کوئی بات نہیں، وہ غم میں بھول جاتا ہوں اس نعمت کے پا جانے پر. اور وہ نعمت کیا ہے؟ نعمت اسلام، کہ الحمدللہ مجھے اسلام جیسی نعمت مل گئی. میری زندگی میں دن طلوع ہو گیا اور رات کی طوالت اور اندھیرا ختم ہو گیا. اور یہاں یہ حدیث جس مقصد کے لیے بیان ہوئی کہ حضرت ابو ہریرہ نے غلام آزاد کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنایا تھا. اگرچہ گواہ شرط نہیں، لیکن یہ انہوں نے محاورتاً یا اس وقت چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیچ میں بیٹھے ہوئے تھے تو ان کو بھی ایک طرح سے بیچ میں شریک کیا. ورنہ یہ شرط نہیں ہے کہ کوئی دیکھ رہا ہو، دو گواہ ہوں تو ان کی موجودگی میں ہی غلام آزاد کیا جا سکتا ہے، اس کے بغیر کسی کی آزادی ہو نہیں سکتی. ایسی بات نہیں ہے. حدثنا عبید اللہ بن سعید حدثنا ابو اسامہ حدثنا اسماعیل عن قیس عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال لما قدمت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الطریق یا لیلۃ من طولها وعنائها على انها من دارۃ الکفر نجت قال وابقى بھاگ گیا تھا منی مجھ سے غلام لی فی الطریق راستے میں، یعنی میرا غلام مجھ سے راستے میں جدا ہو گیا تھا. قال فلما قدمت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ جب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا فبایعته تو میں نے آپ سے بیعت کی. فبینا انا عنده اس اسنا میں کہ میں آپ کے پاس تھا، اطلع الغلام جبکہ غلام طلوع ہو گیا یعنی حاضر ہو گیا. فقال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو مجھ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابا ہریرہ ھذا غلامک فقلت هو حر لوجه اللہ فاعتقته. قال ابو عبداللہ لم يقل ابو قریب ان ابی اسامہ حر. دوسری روایت میں حر کے لفظ نہیں آتا. چونکہ یہ الفاظ ایک جیسے اس لیے ترجمہ بار بار نہیں کر رہی. حدثني شہاب بن عباد حدثنا ابراہیم بن حمید ان اسماعیل ان قیس قال لما اقبل ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ومعه غلامه وهو يطلب الاسلام فدل احدهما صاحبه بهذا. حضرت ابو ہریرہ جب مدینہ تشریف لائے ان کے ساتھ ان کا غلام تھا اور وہ اسلام کے ارادے سے آئے تھے تو ان کا غلام ان سے گم ہو گیا، ہر ایک دوسرے سے کھو گیا. وقال اما انی اشہدک انہ للہ، تو اس وقت انہوں نے کہا کہ اما سن لو، انی اشہدک میں آپ کو گواہ کرتا ہوں، انہ للہ کہ وہ اللہ کی خاطر ہے. باب ام الولد. ام الولد، ام الولد غلاموں میں ایک اصطلاح ہے. ام کا مطلب ہوتا ہے ماں، ولد کا معنی ہے بچہ، بچے کی ماں. ظاہر ہے کہ ہر بچے کی کوئی نہ کوئی ماں ہوتی ہے، تو یہاں کس ماں کا ذکر ہے؟ یہاں لونڈی کا ذکر ہے، غلام عورت کا ذکر ہے. اس کا حکم یہ ہے کہ جب ایک عورت پکڑی ہوئی کہیں آتی ہے، کسی کی غلام بنا لی جاتی یا لونڈی بن جاتی ہے، اس کے بعد جب وہ اس شخص کا بچہ پیدا کر دیتی ہے تو پھر وہ لونڈی نہیں، ایک طرح سے بچے کی ماں بن جاتی ہے. اسے ام الولد کہا جاتا ہے، یعنی جو اپنے مالک سے بچے کو جنم دیتی ہے. اور اکثریت علماء کی یہ کہتی ہے کہ اس مالک کے مرنے کے بعد وہ لونڈی آزاد ہو جاتی ہے، یعنی پھر وہ اس کی اولاد کی لونڈی نہیں بن کے رہ سکتی. لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، وہ آزاد نہیں ہوتی، اس کو بیچنا اس کے بعد بھی جائز ہوتا ہے. لیکن یہاں پر یہ حدیث اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ ام ولد کی بیع جو ہے وہ جائز نہیں ہے. ام ولد کا بکنا یا اس کا اپنی اولاد کی ملک میں رہنا قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، یعنی اسلام کا اصل اصول نہیں. جب ایسا ہونے لگے گا تو اس صورت میں یہ عمل جو ہے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوگا. یہاں ایک بات یہ بھی یاد رہے کہ ماں کی طرف چونکہ نسبت نہیں ہوتی، اس لیے ماں اگر غلام ہے تو اس کے جو بچے پیدا ہوتے ہیں آزاد مالک سے، وہ بھی آزاد ہوتے ہیں، وہ غلام نہیں ہوتے. قال ابو ہریرہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، من اشراط الساعۃ، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، ان تلد الامۃ، کہ جنے گی لونڈی ربہا، اپنے مالک کو، یعنی اس کی اولاد اسے ماں کی حیثیت میں نہیں بلکہ لونڈی بنا کر رکھیں گے، یعنی غلام بنا کر. اور یہ ایک طرح سے ظلم ہے کہ اولاد جو ہے خواہ وہ ایک لونڈی کی کیوں نہ ہو، وہ اپنی ماں کے لیے ایک حاکم کا درجہ رکھے، کہ وہ اولاد ماں کی مالک بن جائے. یہ تو ایک بات غلام کے سلسلے میں، غلاموں کی حالت کے سلسلے میں
امام بخاری نے ایک فقہی مسئلہ یہاں بیان کیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج کے دور میں ہو یہی رہا ہے کہ اولاد جو ہے وہ ماں باپ کو بے وقوف سمجھتی ہے، اور بچے ماں باپ کو اور خصوصاً ماں کو عموماً کیا درجہ دیتے ہیں، جیسے گھر کی کسی نوکرانی کی حالت ہوتی ہے کہ وہ جنم دیتی ہے، پالتی ہے، پوستی، پھر بوڑھی ہو جاتی، پھر اس کی حیثیت جو ہے وہ باعزت نہیں رہتی، بلکہ جیسے ایک فضول چیز ہوتی ہے، یہ ایک بیکار چیز ہوتی ہے۔ فرمایا کہ اولاد کے ہاتھوں والدین کی بے حرمتی جو ہے یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، کہ اولاد ماں باپ کو ڈکٹیٹ کرنے لگے، ان کو نصیحتیں کرنے لگے، ان کو سمجھانے لگے، اور انہیں کہنے لگے کہ آپ کو زمانے کا کیا پتا، آپ تو کچھ نہیں جانتے۔ حدثنا ابو الیمان اخبرنا شعیب عن الزہری قال حدثنا عروۃ ابن الزبیر ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت ان عتبۃ بن ابی وقاص عہد الى اخیہ سعد بن ابی وقاص ان یقبض الیہ ابن ولیدۃ زمعۃ۔ یہ حدیث بھی پیچھے گزر چکی ہے، قصہ آپ کو یاد ہوگا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ عتبہ بن ابی وقاص جو سعد بن ابی وقاص کا بھائی تھا، جب مرنے لگا تو اس نے کیا کیا، اس نے اپنے بھائی کو نصیحت کی، عہد الی وعدہ لیا، کس سے، اخیہ سعد بن ابی وقاص۔ کس نے وعدہ لیا؟ عتبہ نے۔ اسے کیا نصیحت کی؟ ان یقبض الیہ ابن ولیدۃ زمعۃ، ان یقبض کہ وہ قبض کر لے، قابو کر لے، لے لے، کس کو لے لے؟ ابن بیٹے کو، ولیدتی لونڈی کے، زمعۃ زمعہ کی، یعنی زمعہ ایک شخص کا نام ہے، یہ شخص ہیں حضرت سودا کے والد، ان کی ایک لونڈی تھی اور اس لونڈی سے ان کا ایک بچہ تھا۔ سمجھ آ گئی یہ کہانی؟ یعنی زمعہ کی لونڈی کا ایک بچہ تھا جو زمعہ کے پاس تھا۔ سعد بن ابی وقاص کو ان کے بھائی عتبہ نے کہا کہ وہ جو لڑکا ہے وہ اس سے لے لینا، زمعہ سے لے لینا۔ کیوں لینا چاہتے تھے؟ وہ یہ کہتے تھے کہ وہ زمعہ کا نہیں، مجھ سے ہے وہ بچہ۔ آپ کو پتا اس دور میں زنا اور حرام کام بہت عام تھے، تو کہنے لگے کہ نہیں، وہ لونڈی تھی اور لونڈیوں کے اندر تو یہ خرابیاں اور بھی عام تھی، کہنے لگے کہ یہ بچہ زمعہ سے نہیں ہے، یہ بچہ مجھ سے ہے، لہذا تم یہ بچہ لے لینا۔ قال عتبۃ انہ ابنی، عتبہ نے کہا وہ میرا بیٹا ہے جو زمعہ کی لونڈی سے ہے۔ فلما قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر جب تشریف لائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمن الفتح، فتح کے زمانے میں، اخذ سعد، تو سعد نے لے لیا، کیونکہ سعد تو مدینہ آ گئے تھے، لیکن جب مکہ فتح ہوا اور وہ بھی مکہ آئے تو انہوں نے کیا کیا، زمعہ جو کہ مکہ میں تھے ان سے لینا چاہا۔ کس کو لینا چاہا؟ ابن ولیدۃ زمعۃ، اس بچے کو جو زمعہ کا تھا۔ فاقبل به الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، یعنی جھگڑا آپ کی خدمت میں پیش ہوا۔ واقبل معه بعبد بن زمعۃ، اور آیا ساتھ اس کے عبد بن زمعہ۔ فقال، تو کہا سعد نے، یا رسول اللہ ھذا ابن اخی، یہ میرے بھائی کا بیٹا ہے۔ عہد الیہ، اس نے مجھے نصیحت کی تھی، وصیت کی تھی، انہ ابنہ، کہ یہ اس کا بیٹا ہے۔ فقال عبد بن زمعہ، زمعہ کا بھی ایک اور بیٹا تھا، اس لونڈی سے نہیں، ایک اور بیٹا تھا، وہ کہنے لگا یا رسول اللہ ھذا اخی، نہیں یہ تو میرا بھائی ہے، ابن ولیدۃ زمعۃ، یہ زمعہ کی لونڈی کا بیٹا ہے۔ ولد علی فراشہ، جو اس کے بستر پر پیدا ہوا ہے یا اس سے پیدا ہوا۔ فنظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی ابن ولیدۃ زمعۃ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمعہ کی لونڈی کے بیٹے کو دیکھا۔ فاذا هو اشبہ الناس بہ، تو وہ بہت زیادہ مشابہت رکھتا تھا عتبہ کے ساتھ، یعنی اس بچے کی جس کا دعویٰ دو لوگ کر رہے ہیں۔ کون کون؟ عتبہ کے بھائی سعد اور دوسری طرف زمعہ کا بیٹا عبد۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هو لک یا عبد بن زمعہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عبد بن زمعہ، یہ تمہارے لیے ہے، تم لے جاؤ۔ حالانکہ شکل اس کی کس سے مل رہی تھی؟ عتبہ سے، لیکن آپ نے فیصلہ عبد بن زمعہ کے حق میں کیا۔ کیوں؟ کس لیے کیا؟ من اجلی، اس وجہ سے، انہ ولد علی فراش ابیہ، کیونکہ وہ اس کے باپ کی لونڈی سے پیدا ہوا تھا۔ فراش بمانا لونڈی ہے یہاں، یعنی چونکہ وہ اس کی ملکیت تھی، خواہ اس نے زنا کیا بھی ہوگا، یعنی عتبہ سے کیا ہوگا زنا، اور اسی کا بیٹا ہو سکتا، عتبہ ہی کا بیٹا ہو سکتا ہے، لیکن چونکہ
وہ لونڈی عتبہ کی تھی نہیں، ملکیت نہیں تھی اس کی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف قرائن پہ فیصلہ نہیں کیا بلکہ ملکیت کی بنا پر فیصلہ عبد بن زمعہ کے حق میں کر دیا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احتجبی منہ یا سودا بنت زمعہ، تم پردہ کرو اس سے اے سودا بنت زمعہ، مما رآ من شبہہ بعتبہ، کیونکہ آپ نے اس میں عتبہ کی شباہت دیکھی تھی۔ وکانت سودۃ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضرت سودا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ تھیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ بہت ساری باتیں پتہ چلتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جب کسی مقدمے کا فیصلہ ہوتا ہے تو اس میں اگرچہ جج اپنے ذاتی علم کی بنا پر کسی بات کو درست بھی جانتا ہو، لیکن وہ اپنے ذاتی علم کی بنا پر فیصلہ نہیں کر سکتا۔ مثلا جج نے اگر کسی کو چوری کرتے ہوئے دیکھا بھی تو وہ اس کا اپنا ذاتی علم ہے، لیکن گواہ جو ہیں اس کے خلاف اس کے برعکس گواہی دے رہے ہیں، تو ایسی صورت میں جو فیصلہ ہوگا وہ جج کے ذاتی علم پر نہیں ہوگا بلکہ گواہیوں کی بنیاد پر ہوگا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ اپنے ذاتی مشاہدے کی بنا پر دیکھا تھا کہ یہ بیٹا زمعہ کا نہیں لگ رہا، عتبہ کا لگتا ہے، لیکن چونکہ حالات یہ بتاتے تھے کہ یہ لونڈی جو ہے ملکیت زمعہ کی ہے، اس لیے اسی کی طرف یہ منسوب کیا جائے گا، اور اگر اسے عتبہ کی طرف منسوب کرنا تھا تو پھر اس کے لیے تو مزید گواہ چاہیے تھے کہ جو ان کے پاس نہیں تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس معاملے میں شک ہو اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ حضرت سودا کو اس سے پردہ کرنے کا حکم دیا، اگرچہ وہ فیصلے کے باوجود کیا ہوا، ان کا بھائی قرار پایا قانون کی نظر میں، لیکن اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ وہ اس سے پردہ کریں کیونکہ معاملہ مشکوک ہے۔ جیسا کہ تقوی کی بنیاد کس پر ہے؟ دا ما یریبک الی ما لا یریبک، چھوڑ دو اس چیز کو جس میں تمہیں شک ہو اور اس چیز کو لو جو کہ شک سے بالا تر ہو۔ اس سے انسان بہت سی مشکلات سے بچا رہتا ہے۔ پھر اسی طرح ایک اور بات یہ کہ ایک اور حدیث میں آتا ہے، استفت قلبک ولو افتوک، اگرچہ لوگ کسی معاملے میں تمہیں فتویٰ دے دیں، فیصلہ دے دیں، لیکن اس کے باوجود بھی کیا کرو، اپنے دل سے فتویٰ لو، دل سے پوچھو کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، دل کس طرف مائل ہے، نہ کہ اس بنا پر کہ قانون کیا کہتا ہے۔ اور جیسے کہ پیچھے ایک اور حدیث بھی آپ نے پڑھی کہ بعض اوقات قانون کی نظر میں ایک شخص جو ہے اپنے لیے کوئی نہ کوئی جواز پیدا کر لیتا ہے کسی کی زمین پر ناحق قبضہ کرنے کا، اور ساری گواہیاں اس کے حق میں ہیں، اور وہ دل سے جانتا ہے کہ یہ زمین اس کی نہیں تھی، دوسرے کی تھی، تو اس شخص کے بارے میں آپ نے کیا فرمایا کہ اگر وہ اس طرح کی کسی چالاکی اور فریب کاری سے کسی دوسرے کی زمین پر قبضہ کر لیتا ہے یا کسی دوسرے مسلمان کا حق مارتا ہے تو اس صورت میں وہ اپنے لیے جنت کو حرام کر لیتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔